سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا پالنہار ہے. اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مرکز ایمان ہے، مرکز کل کائنات ہے، وجہ تخلیق کل عالم ہے، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، سیدہ فاطمہ کے بابا، حسن و حسین کے نانا، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کا ذکر سننے کی خاطر ہم اور آپ اس محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک اس محفل جنت میں اور اونچا مقام عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ میں سے کئیوں کو یاد بھی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لو کان کھول کر کہ دلوں کو چین ہم نے جن چیزوں میں سمجھ رکھا ہے ان چیزوں میں نہیں ملتا ہے. ہم نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ عالی شان بنگلہ بنا لینے سے دل کو سکون مل جائے گا، عالی شان جو ہے گاڑی میں سفر کر لینے سے شاید دل کو سکون مل جائے گا، یا اور کوئی دنیا کی نعمت حاصل کر لینے کے بعد شاید دل کو سکون مل جائے گا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے دنیا میں جن چیزوں میں سکون سمجھ رکھا ہے نا ان چیزوں میں سکون ملنے والا نہیں ہے. تو مالک تو ہی بتا دے کہ سکون کس چیز میں ہے. تو قرآن زبان کے دہل اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والوں تم قرآن میں سکون تلاش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. تم دنیاوی چیزوں میں جو سکون تلاش کرتے ہو نا ان دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی اشیاء میں سکون نہیں ہے. تو قرآن بتاتا ہے سکون کے متلاشیوں، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. اگر کوئی انسان اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، اپنے دل کو طمانینت قلبی پہنچانا چاہتا ہے تو پھر رب کا فرمان سن لے. اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں دلوں کو چین ملتا ہے. کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو سکون ملے گا، کوئی بندہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائے گا تب اس کو دلی سکون ملے گا، ورنہ ان دنیاوی چیزوں میں سکون نہیں رکھا ہے. اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اور یقیناً وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے. قرآن نے کہا نا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے دل کو دھو لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، یعنی تزکیہ نفس کر لیا. تو انسان کو جو ہے نا اپنی اندرونی بیماریوں کو ختم کرنا چاہیے، اپنی اندرونی مہلک ہلاک کرنے والی بیماریوں کو دل سے ختم کرنا چاہیے. میں آپ کے آگے کچھ بیماریاں ذکر کروں کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. دیکھو میرا آج کا ٹاپک چونکہ تھوڑی دیر میں بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا غفلت کے حوالے سے. تقریریں تو ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں، دھواں دھار جوشیلی تقریریں. تقریر وہ کارگر ہے جس سے ہمیں اور آپ کو نصیحت ملے، ہمیں اور آپ کو کچھ سبق ملے. گزشتہ مجلس میں بھی آپ نے کئی اسباق لیے اپنی مجلس میں، اس میں آج پھر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کو غفلت کے حوالے سے بتاؤں گا کہ غفلت ہمارے اوپر کتنی طاری ہو چکی ہے، ہم کتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے. امام غزالی تصوف کے بادشاہ، انہوں نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں غفلت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے تو مکاشفۃ القلوب کا آپ ایک بار ضرور مطالعہ کر دیں. مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جو بندہ ولی بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مکاشفۃ القلوب پڑھے. یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ دھلتے ہیں، یہ تصوف کی وہ مایہ ناز کتاب ہے جو دل کے محل کو دھلتی ہے. تو مکاشفۃ القلوب کو پڑھنا چاہیے. ہندی میں بھی اویلیبل مل جائے گی آپ کو، جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو میں پڑھیں. مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کریں. حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں تحریر، آپ نے غفلت کے حوالے سے بہت کچھ تحریر فرمایا. میں آپ کے آگے غفلت کا خلاصہ بیان کروں کہ غفلت کی ڈیفینیشن حضرت امام غزالی نے کیا بیان فرمائی.
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں غفلت ایک ایسی مہلک بیماری ہے، اور آسان کر دوں کہ غفلت ایک ایسی تباہ کرنے والی بیماری ہے جو ہے انسان کو، جب کسی انسان کو یہ مرض لگ جائے غفلت کا، تو امام غزالی فرماتے ہیں اچھے خاصے تندرست انسان، کام کاج کرنے والا انسان اگر غفلت کا مریض بن جائے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتا اچھا خاصا کام کرنے والا آدمی غفلت میں ملوث ہونے کے بعد نکما اور ناکارہ بن جاتا ہے۔ غفلت اتنی بڑی بیماری ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ غفلت کا جو مریض بن جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جو سست پڑا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، غفلت اسی کو تو کہتے ہیں بھائی، کوئی کام کاج نہیں سوچے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، خالی پڑا رہتا ہو، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ امام غزالی نے کہا کہ غافل انسان نعمت خدا سے محروم رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ جو انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کو حسد کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ساری بیماریاں انسان کو تباہ کرنے والی ہے، یہ انسان کو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جنہیں مہلک بیماریاں شمار کرائی گئی ہے، ہلاک کرنے والی بیماریاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں ہم اور آپ رات دن سنتے رہتے ہیں۔ قاضی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی اکرم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں آپ کو غفلت کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ غفلت وہ مہلک بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ غافل انسان حسد کی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑا پڑا رہتا ہے، اسے کوئی کام کاج کو سوچتا نہیں ہے، پھر وہ دوسروں پہ جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس کے پاس علم کیوں آ گیا، اس کا گھر اچھا کیوں بن گیا، یہ اچھی کار میں کیوں گھومتا ہے، اس طرح اس کو جلنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ بزرگوں کے اقوال پڑھیں، حدیث پڑھیں، حدیث میں یوں ملتا ہے کہ لیس للحسود راحۃ، جلنے والے کو چین و سکون نہیں ملتا ہے، جلنے والا حسد کی آگ میں خود ہی جلتا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حسد کو منع فرمایا ہے، انسان کو حسد کرنا یہ روا نہیں رہتا، بلکہ حسد کی جگہ بندے کو رشک کرنا چاہیے۔ اب حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ کے آگے بیان کروں۔ حسد تو یہ کہ کسی کے پاس نعمت ہے، مان لیجئے کوئی بندہ ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، دیکھ کے جلنے لگ گیا کہ یار یہ اچھا کیوں بولتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، جلنے لگ گیا دیکھ کے کہ یہ اچھا لباس کیوں پہنتا ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد اور جلنا، جس کو ہم اور آپ آسان لفظوں میں مارواڑی میں کہتے ہیں۔ تو جلنے کی بہت سخت ممانعت آئی ہے، حسد کی جگہ بندے کو رشک کرنا چاہیے۔ اب رشک سے کیا ہوگا، رشک سے بندہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ قاضی صاحب نے بہت اچھا جبہ پہنا ہے، یا نہ سوچے کہ ان کا جبہ پھٹ جائے، ان کا جبہ تباہ و برباد ہو جائے، ان کا جبہ جو ہے جل کر راکھ ہو جائے، بلکہ تمنا کرے کہ یا اللہ جیسا تو نے قاضی صاحب کو خوبصورت جبہ عطا کیا ہے، ان کا جبہ ان کے پاس باقی رکھ، اس جبے میں اور چار چاند لگا دے، ان کے صدقے میں مجھے بھی ہلکا پھلکا عطا فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک، اور یہ کرنا جائز ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر رشک کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا کھاتا ہو، یا اللہ اس کی نعمت اس کے پاس رکھ، مجھے بھی اس کا ذرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کا علم اس کے پاس رکھ، یہ قرآن اتنا اچھا پڑھتا ہے، مجھے بھی اس کی کچھ لذت اور چاشنی عطا کر دے۔ تو ہمیشہ حسد کے بجائے بندے کو رشک کرنا چاہیے۔ تو غافل انسان جہاں بہت ساری نعمتوں سے دور ہوتا ہے،
وہی حسد اور جلنے کی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جلنے والے انسان کے بارے میں یوں بھی ملتا ہے کہ دوسروں کو کیونکہ جلنے والا آدمی دوسروں کو بے سکون کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو بے سکون کرنے والا خود کبھی سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ کے ولی، حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نیک بندہ تھا، اس نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا۔ اپنے استاذ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ استاذ صاحب سب سے بڑی حسرت کس چیز پر ہوتی ہے؟ تو آپ کے استاذ نے فرمایا سب سے بڑی حسرت کس چیز پر ہوتی ہے کہ وہ غافل انسان پر ہوتی ہے، کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو غفلت بہت مہلک بیماری ہے، کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو پھر اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو نہ اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہے، نہ جو ہے کسی اور کام کاج میں اس کا دل لگتا ہے۔ اب ایک اللہ کے ولی تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دنیا میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ آیت پڑھی نا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ لوٹا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، یہ بھی تو دنیا میں، یہ پتھر تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ جو ڈھیلے رکھے ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پریشان ہو گئے وہ، تو اتنے میں ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ جیسے انہوں نے پیشاب کے لیے برتن اٹھایا پانی لے کر، اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ اس بزرگ نے رکھ دیا وہی، کیا جس برتن سے اللہ اللہ کی صدا ہے میں اس سے استنجا کروں؟ نانا میں تو نہیں کرتا بھائی، رکھ دیا۔ پھر آگے گئے، ایک ڈھیلا اٹھایا آپ نے، اس ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ بزرگ نے ڈھیلا بھی رکھ دیا کہ بھائی جس ڈھیلے سے اللہ اللہ کی صدا آئے میں اسے جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں، میری یہ عزت کو گوارا نہیں ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی پاکی بیان کرے میں اس سے اپنے جسم کی صفائی کروں، نہ میں اسے نہیں کرتا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے تو مجھے سنائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ تو ہم نے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ بندے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور قرآن کا فرمان بھی پورا ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ لوٹا، یہ برتن، یہ ڈھیلا اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرے نیک بندے میں تجھے سنانا چاہتا تھا کہ دیکھ صرف انسان ہی میرا ذکر نہیں کرتا بلکہ بے جان پتھر، بے جان برتن، بے جان ڈھیلا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہا مالک اب سمجھ میں آ گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے کہا بندے میں اس لیے ان کا ذکر تمہیں نہیں سناتا کہ تمہارے کاروبار پھر ٹھپ ہو جائیں گے، تمہاری ضرورتیں وہیں رک جائے گی، تمہاری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر بھی بیان کرتی رہے۔ تو قرآن کا فرمان سچا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی جو بھی اللہ نے اس دنیا میں چیزیں بنائی ہے ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہے۔ مگر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کی عظمت کو کعبے سے بھی بلند کیا ہے، انسان کے تقدس کو اللہ نے کعبے سے بھی بلند کیا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ انسان غور کرے کہ میں کتنی عبادت کرتا ہوں، میں کتنا اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اس وقت تک کاٹی نہیں جاتی، کسی شخص پر اس وقت تک موت طاری نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ درخت اس وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے۔ جانور اس وقت جو ہے شکاری کے جال میں پھنستا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن صفوری نے اس کو لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک پرندہ کوئی تحفے میں لایا آپ کا مرید کہ حضرت یہ پرندہ آپ جو ہے میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے وہ پرندہ جو ہے پنجرے میں رکھ لیا۔ بہت عرصے کے بعد میں اس پرندے نے کہا جنید تم تو مزے سے اپنے دوستوں سے ملتے ہو اور مجھے تم نے پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے، مجھے بھی تو آزاد کرو یار، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت جنید بغدادی کو اس پرندے پر ترس آیا، آپ کو رحم آیا، حضرت جنید نے اس پرندے کو جو ہے پنجرے سے نکال دیا۔ پنجرے سے نکلتے نکلتے اس نے نصیحت بھرے یہ جملے کہے جانور نے کہ جنید
میں جب تک اللہ کا ذکر کرتا تھا تب تک میں آزاد تھا، کسی نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ میں نے ایک دن صرف اللہ کا ذکر بند کیا تھا، ایک دن اللہ کے ذکر کو بند کرنے کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے ایک شکاری نے پکڑ لیا، مجھے جو ایک قیدی بنا لیا، اب مجھے قید اور بند کر دیا گیا، پنجرے کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس جو ہے پرندے نے یہ بات کہی کہ اس وقت تک میں گرفتار نہیں ہوا جب تک اللہ کا ذکر کرتا تھا، ایک دن مجھ سے اللہ کا ذکر کیا چھوٹا، مجھے تو جو ہے پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات یہ سنی تو آپ کے دل پر یہ خیال آیا کہ جب ایک پرندہ ایک دن اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے تو اس پر جو ہے قید و مقید ہونے کی سزا شروع ہو جائے، پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں تو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمان چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ لڑا رہا ہوتا ہے، مسجد کا مؤذن تو صدا دیتا ہے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، مگر مسجد کا مؤذن اذان دے کر ختم ہو جاتی ہے، اذان کے بعد جو ہے صلاۃ بھی مکمل ہو جاتی ہے، نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے، مگر مسلمانوں کی گپ شپ چائے کی ہوٹلوں پہ پوری نہیں ہوتی، بازاروں میں بیٹھوں میں ہماری جو ہے لمبی لمبی ہتھیاں پوری نہیں ہوتی، ہماری باتوں کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا، باتیں چلتی رہتی ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صرف یہی تک نہیں ہے، مسجد کا مؤذن تو اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ٹیویاں چل رہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے چینل چل رہے ہوتے ہیں غیروں کے، مسجد کا مؤذن صدا دیتا ہے، لوگوں آ جاؤ کام کاج کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، تاکہ جھکنے کی وجہ سے اللہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا کہ پھر کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر جناب حال تو یہ ہے کہ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو چھوڑ رہی ہے، ہمارا کام کاج چلے گا تو چلتا ہی رہے گا، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہماری جو ہے باتیں چل رہی ہے تو چلنے دو، ہمارے گھروں میں چینل چل رہا ہے تو چلنے دو، کوئی فکر نہیں ہے قبر کی، کوئی فکر نہیں ہے حشر کا، کوئی ڈر نہیں ہے جو ہے دنیا میں رہ کر ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں جا کر جواب دینا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم اہل بلا کو دیکھو، نزہۃ المجالس میں حدیث موجود ہے کہ جب تم اہل بلا کو دیکھو تو اللہ سے عافیت طلب کرو۔ دربار مصطفیٰ میں عرض کیا رسول اللہ یہ اہل بلا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ اہل بلا ہے، بلا والا ہے، مصیبت والا ہے۔ جب تم غافل انسان کو دیکھو تو اللہ سے عافیت طلب کرو کہ یا اللہ اس کی غفلت کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نہ برسا دینا۔ تو غفلت اتنی مہلک اور تباہ کرنے والی بیماری ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کا جب وصال ہو گیا تو وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کی ظاہری دور مبارک میں آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ دسترخوان پر وہ پرندہ کھانا بھی کھاتا تھا، جس کا بھی آپ نے قصہ سنا تھا نا کہ وہ پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا، آتا تھا آپ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا پھر حضرت جنید بغدادی کے وصال کے وقت وہ پرندہ اڑتے اڑتے زمین پر گرا اور اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اس کے بعد میں حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا جنید اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ایک جانور کو پنجرے سے آزاد کیا تھا، اللہ کو میرا وہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری مغفرت اسی عمل کے سبب فرما دی۔ دیکھو جانوروں کو آزاد کرنا، مخلوق خدا پر رحم کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، مگر چرند و پرند، شجر و حجر، یہ سیم و زر، لال و گوہر، زمین و آسمان میں بسنے والا ہر چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار، ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر انسان کتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ نہ اسے کوئی نماز کی فکر ہے، نہ قبر و حشر کا ڈر ہے، نہ کوئی موت کی فکر ہے،
کہ مجھے بھی ایک دن جو ہے موت آئے گی، مجھے بھی جو ہے نہلا دھلا کر غسل دیا جائے گا، جو ہے پھر سفید لباس مجھے پہنایا جائے گا، پھر جو ہے وہ خوشبو بھی ڈراؤنی ہمارے جسم پر لگائی جائے گی۔ انسان اس بات کو بھولا ہوا ہے، دوسروں کی موتیں تو دیکھتا ہے مگر موتیں دیکھ کر خود اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لانا چاہتا۔ انقلاب لائے گا بھی کیا؟ قبر کا خوف، قبر کی دہشت اور قبر کے معاملات کو تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا خالہ کے گھر کی بات سمجھ رکھا ہے، قبر کی داستان تو ہم نے سنی نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ کو قبر و حشر کو سدھارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو تصوف کی کتابیں پڑھیں، حضرت امام غزالی کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں۔ آپ پڑھ نہیں سکتے تفسیر، ترجمہ پڑھ نہیں سکتے، حالانکہ ہندی میں بھی موجود ہے، عربی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، ہر زبان میں دستیاب ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کی سہولت اور آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ ہمارے قاضی صاحب قبلہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اور 15 تاریخ کو درس قرآن کی محفل سجتی ہے۔ محلوں میں الگ الگ جگہ جا کر، کبھی قادری کالونی میں، کبھی مسجد گھوسیان میں، کبھی مسجد قریشیان میں، آپ کو بھی اسپیشل دعوت پیش کی جاتی ہے۔ آپ بھی مہینے میں 2 دن نکال دیا کریں، صرف 1 گھنٹہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اسی 1 گھنٹے کی مجلس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے اور درس قرآن کا فیض آپ کی جھولی میں آ جائے اور اسی سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو صابن گران میں درس قرآن کی مجلس بڑے تجھ کو اہتمام کے ساتھ میں سجتی ہے، آپ اس مجلس میں شرکت کیا کریں۔ 15 تاریخ کو الگ الگ جگہوں پر، کبھی آپ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پچھلے کچھ دن پہلے بھی آپ نے مجلس سجائی، تو کبھی کبھی آپ حضرات کسی کے گھر پہ کسی فاتحہ کے موقع پر 15 تاریخ کو آپ بھی اپنی بستی میں جو ہے محفل سجائیں درس قرآن کی۔ قاضی صاحب قبلہ کو آپ جب بلائیں گے تو انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو قرآن پاک کا درس سنائیں گے، فیضان قرآن آپ کے سامنے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی فضیلتیں، برکتیں جب ہم سب پہ بکھریں گی، ہم سب پہ سایہ فگن ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کی بارشیں فرمائے گا۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن چونکہ حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، اس حوالے سے بھی آپ روزانہ بھی سنتے ہیں حضرت کا بیان۔ آج بھی انشاءاللہ ایک نئے مواد، نئے ٹاپک کے ساتھ حضرت اپنی آن بان شان کے ساتھ میں جلوہ گر ہیں، حضرت کا بیان سماعت کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں سچا پکا نمازی بنائے، حضور علیہ السلام کے در کا وفادار، نمک حلال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف کے لیے کہا جائے تو آپ سب کو پڑھنا چاہیے۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک